بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ المظفر کا سبق نمبر 83 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم بیان کریں گے مفہوم کی حجیت میں جو اختلاف ہے، اس اختلاف کو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ چونکہ ابتدا میں ہم نے کہا تھا کہ مفہوم کی اب اصل بحث کو بیان کرنے سے پہلے بطور مقدمہ ہم 3 چیزوں کو بیان کریں گے۔ پہلی چیز جو ہم نے بیان کی وہ تھی مفہوم کا معنی، کہ مفہوم کیا ہوتا ہے اور منطوق کیا ہوتا ہے، اس کو ہم نے مکمل مطالب و جزیات کے ساتھ الحمدللہ بیان کر دیا ہے۔ آج بیان کرنے جا رہے ہیں مفہوم کی حجیت میں نزاع کے حوالے سے، اور انشاءاللہ جو تیسری بات آئے گی وہ آئے گی مفہوم کی اقسام کے حوالے سے۔ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی جملات اور جتنے بھی مرکبات تامہ ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں۔ یہ ہم نے جملات اور مرکبات تامہ کی تعبیر کیوں استعمال کی؟ اس لیے کہ ہم نے جو تعریف بیان کی تھی اس میں ہم نے مفردات کو خارج کر دیا تھا، اور ہماری بات میں صرف جملات اور مرکبات تامہ ہی شامل تھے۔ فرماتے ہیں مرکبات تامہ کی 2 قسمیں ہیں، جملات کی 2 قسمیں کون کون سی؟ بعض ایسے ہیں کہ جن کا اصلا مفہوم ہی نہیں ہوتا، جیسے زید قائم، فرماتے ہیں اس میں منطوق ہے، اس کا اصلا مفہوم نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ اور بعض ایسے ہیں کہ جن کا مفہوم ہوتا ہے، جیسا کہ جملہ شرطیہ، جس کو انشاءاللہ ہم آگے بھی بیان کریں گے مفہوم شرط میں۔ فرماتے اس طرح کے جملے کہ جن کا مفہوم ہوتا ہے، ان جملوں کے ہمارے سامنے 2 طرح کے ظہور آتے ہیں۔ پہلا ہے منطوقی اور ظہور مطابقی، جس کو ہم نے پہلی قسم بیان کیا تھا منطوق کی صورت میں، کہ جس میں کیا ہوتا ہے دلالت مطابقی ہوتی ہے، اور دوسرا ظہور ہے ظہور مفہومی اور التزامی کے، جہاں پہ دلالت التزامی کے ذریعے میں مفہوم سمجھ میں آتا ہے۔ یعنی جن جملات کا مفہوم ہوتا ہے ان کے 2 طرح کے ظہور ہوتے ہیں، ایک ظہور منطوقی اور دوسرا ہوتا ہے ظہور مفہومی۔ سوال کیا ہے؟ جب جملات کا مفہوم حجت ہے تو اس کی حجیت کے متعلق بحث کیوں کی جاتی ہے؟ اس کو انشاءاللہ ہم ابھی بیان بھی کریں گے کہ جن جملات کا مفہوم ہوتا ہے وہ سامع کے لیے متکلم پر حجت ہے اور متکلم کے لیے سامع پر حجت ہے، دونوں کے لیے حجت قرار پاتا ہے۔ اب سوال یہاں پہ یہ اٹھے گا کہ جب جملات کا مفہوم حجت ہے تو اس کی حجیت کے متعلق ہم بحث کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہمارا بنیادی اعتراض ہے۔ فرماتے الثانی النزاع فی حجیت المفہوم، مفہوم کی حجیت میں ہمارا نزاع اور ہمارا جھگڑا اور ہمارا اختلاف۔ فرماتے لا شک ان الکلام اذا کان له مفہوم يدل علیہ، فرماتے ہیں ایسا کلام کہ جس کا کوئی مفہوم ہو، جس طرح کہ ہم نے دوسری قسم بیان کی کہ جن جملات کا مفہوم ہوتا ہے جیسے جملہ شرطیہ وغیرہ، فرماتے ہیں ایسا کلام، ایسا جملہ اور ایسا مرکب تام کہ جس کا کوئی مفہوم ہو، کہ يدل علیہ، جس پر وہ دلالت کر رہا ہو، جس جملے پہ وہ مفہوم دلالت کر رہا ہو، فہو ظاہر فیہ، فرماتے ہیں وہ اسی میں ظہور رکھتا ہے۔ جب اس کا ظہور ثابت ہو جائے گا فیکون حجتا من المتکلم علی السامع ومن السامع علی المتکلم، فرماتے ہیں اس صورت میں متکلم سامع پر حجت قائم کر سکتا ہے اور سامع متکلم پر حجت قائم کر سکتا ہے۔ یعنی اگر سامع وہاں پہ کوئی اعتراض پیش کرے گا تو اس کی ادھر خواہی قبول نہیں کی جائے گی، اگر متکلم اس کسی طرح کا اعتراض کرے گا تو اس کا اعتراض بھی قبول نہیں کیا جائے گا، دونوں کے لیے حجت قرار پا جائے گا۔ کون سا والا جملہ؟ ایسا جملہ کہ جس کا مفہوم موجود ہو، جس پر وہ دلالت کر رہا ہو۔ فرماتے ہیں کسائر الظواہر الاخری، جس طرح کے دیگر الفاظ کا ظواہر کتاب ہے، ظواہر سنت ہے، یا عام متکلم کا کلام جس طرح وہ ظہور رکھتا ہے، جس طرح ہم نے ابھی مقدمات میں اس بات کو بیان کیا تھا۔ ابتدا میں جب ہم نے مقدمے میں 14 بحث بیان کی تھی، وہاں پہ اس بات کو واضح کیا تھا کہ متکلم کا کلام جو ہے وہ ظہور رکھتا ہے، وہ حجت قرار پاتا ہے۔ فرماتے ہیں جس طرح کے باقی ظواہر حجت ہیں، اسی طرح اس مفہوم کا ظہور بھی کیا ہو جائے گا؟ ہمارے لیے حجت ہو جائے گا۔ پس فرماتے ہیں اذن ما معنی النزاع فی حجیت المفہوم، فرماتے ہیں اب یہاں پہ جب آپ کے لیے بات ثابت ہو چکی کہ اس کا مفہوم بھی ہے اور مفہوم حجت بھی ہے، فرماتے ہیں جب ثابت ہو چکا ہے کہ مفہوم حجیت رکھتا ہے تو فرماتے ہیں ما معنی النزاع فی حجیت المفہوم، فرماتے ہیں اس صورت میں یہ بحث کرنے کا اصل فائدہ ہی کیا ہے؟ یہ بحث کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آیا مفہوم حجت رکھتا ہے، حجت نہیں رکھتا ہی؟ نما یقولون، مثلا جس طرح کہ ہم نے اصولیوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، حل مفہوم الشرط حجت اولا، آیا مفہوم شرط حجت ہے یا حجت نہیں ہے؟ فرماتے ہیں اس طرح کے سوال کا اصلا کیا مقصد بنتا ہے؟ جب ایک چیز ہم نے واضح کر دیا کہ وہ حجت ہے، سامع کے لیے متکلم پر، متکلم کے لیے سامع پر حجت ہے، جب ہم نے بات ثابت کر دی، فرماتے ہیں اس صورت میں اس سوال کی پھر کیا گنجائش بنتی ہے، اس سوال کا کیا مطلب بنتا ہے؟ یہ ہو گیا جی سوال نمبر 1۔ دوسرا سوال نمبر 2، فرماتے بالفرض اگر حجیت کی بات ہے، چلے ہم تھوڑی دیر کے لیے آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ حجیت کی بات ہے بھی صحیح، تو فرماتے اس بات کو یہاں مباحث الفاظ میں آپ نے کیوں ذکر کیا ہوا ہے؟ اس کو یہاں پہ ذکر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو مباحث حجت میں ذکر ہونا چاہیے۔ جس طرح آپ نے باقی بات کے بارے میں کہا کہ آیا یہ حجت ہے، حجت نہیں، آپ نے کہا انشاءاللہ اس کو مباحث حجت میں بیان کریں گے۔ اسی طرح آپ ہر بات کے بارے میں کہتے رہیں گے جو حجیت کی بحث ہے اس کو ہم مباحث حجت میں بیان کریں گے، یہاں پر ہم صرف ظواہر کی بات کریں گے۔ تو فرماتے جب یہاں پہ مباحث الفاظ میں ظواہر کی بات ہوگی تو آخر آپ کیوں اس مباحث حجت والی بات کو اٹھا کے یہاں پہ بیان کر رہے ہیں؟ وَعَلَى تَقْدِيرِ،
رہی لا تقدیر نزاع، فرماتے بالفرض اس نزاع کو مان لیں کہ حجیت والا نزاع ہے، فرماتے فلا يدخل هذا النزاع فی مباحث الالفاظ التي کان الغرض منها تشخیص و ظہور فی الکلام، فرماتے اس صورت میں یہ والا نزاع مباحث الفاظ میں داخل نہیں ہوگا کہ جن مباحث کا مقصد کیا ہے کہ کان الغرض منها تشخیص و ظہور فی الکلام، کہ ہم نے یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ کلام اس چیز میں ظہور رکھتا ہے یا ظہور نہیں رکھتا، ہم نے حجیت کی بات نہیں کرنی۔ مباحث الفاظ میں ہمارا مقصد کیا ہے کہ کلام کے ظہور کو مشخص کرے، معین کرے، ڈائگنوز کرے کہ آیا اس کا ظہور ہے یا ظہور نہیں ہے۔ اس طرح فرماتے وطن کی ہو صغریات حجیت ظہور، اور ظہور کی حجیت کو ثابت کرنے کے لیے ہم بطور صغرا کس کو فراہم کریں تاکہ ہمارے لیے حجیت ثابت ہو سکے۔ فرماتے یہ بطور مقدماتی آباس ہے، اصل آباس نہیں، اصل آباس حجت میں آئیں گی۔ فرماتے ہیں کہ یہ تو یہاں پہ اصل آباس ہے نہیں بلکہ مقدماتی آباس ہے مباحث الفاظ، تو فرماتے حجت والی بحث کو آپ نے یہاں پہ کیوں بیان کیا ہے؟ بل ینبغی ان یدخلا فی مباحث الحجہ، فرماتے ہیں کہ سزاوار ہے اور بہتر ہے اور مناسب یہی ہے کہ اس کو مباحث الفاظ سے اٹھا کے مباحث حجت میں رکھ دیا جائے۔ کالبحث عن حجیت ظہور، جس طرح کہ دیگر ظہور کی حجیت کی بات وہاں پہ ہوگی، وہ حجیت الکتاب، اور قرآن مجید کی حجیت وہاں پہ بات ہوگی، ظواہر کی حجیت، خبر روایت کی حجیت، خبر متواتر کی حجیت، اجماع کی حجیت، عقل کی حجیت۔ فرماتے ہیں حجیت کی جتنی بھی بحث ہیں اس کو ہم مباحث حجت میں بیان کریں گے، یہاں پہ بیان کرنے کا اصلا کوئی مقصد بنتا نہیں ہے۔ والجواب، دو طرح کے سوالات پیش ہوئے، دو طرح کے اعتراضات پیش ہوئے، اب یہاں سے مصنف کیا کر رہے ہیں؟ ان دونوں کا جواب ایک ساتھ دے رہے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں کہ بعض اصولیوں کی تعبیرات جیسے کہ صاحب معالم ہے یا دیگر افراد ہیں، انہوں نے تعبیرات اس طرح کی استعمال کی ہیں جو کہ اصل مطلب کو سمجھا نہیں رہی، ان سے صحیح مطلب وارد نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے ان افراد پہ یہ اشکال آ جاتا ہے۔ کون سا والا؟ کہ جناب آپ حجیت کی بات کر ہی کیوں رہے ہیں جب حجیت ثابت ہے، متکلم کے لیے سامع پر سامع کے لیے حجت اور سامع کے لیے متکلم پر، فرماتے ہیں جب یہ حجت ثابت ہے تو فرماتے ہیں آپ اس کی بات کیوں کرتے ہیں؟ مصنف فرماتے ہیں ان کی تعبیرات اس طرح کی استعمال ہوئی ہیں کہ جس کی وجہ سے اشکال اور اعتراض وارد ہوتا ہے۔ حالانکہ فرماتے ہیں حجیت سے ان کی مراد کیا ہوتی ہے؟ ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ آیا یہ جملات مفہوم اصل رکھتے ہیں یا مفہوم نہیں رکھتے، یعنی ان کی مراد یہ ہوتی ہے، یعنی بات وہ حجیت کی کر رہے ہوتے ہیں لیکن ثابت کس کو کر رہے ہوتے ہیں؟ اس کے مفہوم ہونے کو، یعنی آیا اس کا مفہوم ہے یا مفہوم نہیں، جملہ شرط آیا مفہوم رکھتا ہے یا مفہوم نہیں رکھتا، جملہ وصف آیا مفہوم رکھتا ہے مفہوم نہیں رکھتا، جملہ حصر جو ہے آیا مفہوم رکھتا ہے مفہوم نہیں رکھتا، الی آخر ہی۔ فرماتے ہیں ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ اصل وہ مفہومیت کی بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ آیا اس کا مفہوم ہے یا مفہوم نہیں ہے، وہ حجیت کی اصل بحث ہی نہیں کر رہے ہوتے۔ یہ ان کی تعبیرات ہیں جس سے یہ نقصان کیا ہوتا ہے کہ ان پر یہ اشکال اور اعتراض وارد ہو جاتا ہے کہ آپ حجیت کے بارے میں اصل بحث ہی کیوں کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں والجواب، میں ان دونوں سوالوں کا جواب دیتا ہوں۔ کون سا والا؟ ان النزاع هنا فی الحقیقت، فرماتے ہیں یہاں پہ جو ہمارا اختلاف ہے، جو ہمارا نزاع ہے، جو ہمارا جھگڑا ہے، وہ کس بارے میں ہے؟ انما ہوا فی وجود الدلالت علی المفہوم، وہ اس بارے میں ہے کہ آیا مفہوم پر دلالت پائی جاتی ہے یا دلالت نہیں پائی جاتی، یعنی مفہوم نام کی کوئی چیز ہے یا مفہوم نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اے فی اصل ظہور الجملۃ فیہ، یعنی اصل جملہ میں مفہوم ظہور رکھتا ہے وعدم ظہورہا، یا مفہوم ظہور نہیں رکھتا۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئی، وبعبارۃ اوضح، مزید واضح الفاظ میں کہوں گا، النزاع ہنا فی حصول المفہوم للجملہ، نزاع ہمارا یہ ہے کہ آیا جملے کا مفہوم ہمیں حاصل ہوتا ہے یا مفہوم حاصل نہیں ہوتا، اس بارے میں ہماری بحث ہے۔ لا فی حجیت ہی، میں جائے گی مفہوم کی جانب، مفہوم کی حجیت کے بارے میں ہماری بات نہیں ہے، باعدہ فرض حصول کے پہلے ہم اس کو فرض کریں پھر ہم اس کی حجیت کی بات کریں۔ فرماتے ہیں نا، اصل ہم اس کے فرض کی ہی بات کرتے ہیں کہ آیا یہاں پہ مفہوم ہمیں حاصل ہو رہا ہے یا حاصل نہیں ہو رہا۔ جب حاصل نہیں ہو رہا تو فرماتے ہیں بحث کی گنجائش نہیں ہے، اگر مفہوم حاصل ہو جائے گا تو ہمارے لیے حجت قرار پا جائے گا۔ فرماتے ہیں حجیت کی تو اصل بات ہے ہی نہیں، بات ہے خود مفہوم کے بارے میں، آیا یہ جملہ جو ہمارے سامنے آ رہا ہے یہ مفہوم رکھتا ہے یا مفہوم نہیں رکھتا۔ فرماتے ہیں فمعنى النزاع، اب مثال سے ثابت کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر ہم مثال کے طور پہ مفہوم شرط کی بات کرتے ہیں تو ہماری بحث کیا ہوگی؟ مفہوم شرط مفہوم رکھتا ہے یا مفہوم نہیں رکھتا۔ اگر کسی مقام پہ شرط موجود نہ ہو، جس طرح ہم نے کہا یہ شرط ہوگی تو یہ حکم آئے گا، اگر کسی مقام پہ شرط موجود نہ ہو تو آیا حکم ثابت ہو گیا، ثابت نہیں ہوگا، جس کو مفہوم کا نام دیتے ہیں دلالت التزامیہ۔ نہ یہ کہ ہم بات کرتے کہ مفہوم شرط ہمارے لیے حجت ہے یا حجت نہیں، فرماتے اس طرح کی ہم بات نہیں کرتے۔ کیوں؟ جب ہمارے لیے ثابت ہو گیا کہ مفہوم شرط مفہوم رکھتا ہے
तो बिल यकीन हमारे लिए हुज्जत शुमार होगा, उसमें बात करने की भी जरूरत नहीं होगी। फमाइन निज़ाए फी मफ़हूम शर्त मसला, फरमाते हैं मफ़हूम शर्त में अगर हम निज़ा करते हैं, इख्तिलाफ करते हैं, तो उसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि इन जुमलत शर्तियता मा क़त्इ नज़र अनिल कराइन खासते, कराइन खासा से क़त्इ नज़र करते हुए आया जुमला शर्तिया हल तदुल्लु अला इंतिफाइल हुक्म इंदा इंतिफाई शर्त, आया शर्त के मुंतफी होने की सूरत में, शर्त ना होने की सूरत में ये जो हुक्म यहाँ पे आ रहा है ये हुक्म भी मुंतफी हो जाएगा या मुंतफी नहीं होगा। आया जुमला शर्तिया इस बात पे दलालत करता है या दलालत नहीं करता? वहल ही या ज़ाहिरतुन फी ज़ालिका, आया इस चीज में ज़हूर रखता है या ज़हूर नहीं रखता? हमारी बहस इस अंदाज से होगी। ला अन्नहु बअद दलालतिहा अला हाज़ल मफ़हूम, फरमाते ऐसा नहीं है कि मफ़हूम पर दलालत रखता हो, इस बात को भी हम वाज़े कर लें। व ज़ुहूरिहा फ़ीही, हम ये भी देख लें कि ये जुमला मफ़हूम रखता है, इसमें ज़हूर रखता है, फिर हम क्या करें? युतनाज़अउ फ़ी हुज्जियतिही, फिर हम उसकी हुज्जियत के बारे में बात करें। फरमाते ऐसा होता नहीं, जब मफ़हूम साबित हो गया तो हमारे लिए हुज्जत है, उसमें बात करने की असलन गुंजाइश नहीं। फ़इन्न हाज़ा ला मायना लहू, फरमाते इसका कोई माना नहीं है कि पहले हम क्या करें? उसके ज़हूर को साबित करें, उसकी दलालत को साबित करें, बाद में हम क्या करने जाए? उसकी हुज्जियत में इख्तिलाफ करने बैठ जाएं। व इन औहमा ज़ालिका ज़ाहिरु बाज़ ताबीरात, जैसा कि पहले बयान किया, फरमाते ये जो वहां आ रहा है ये बाज उलमा की ताबीर से वाज़े हो रहा है कि उन्होंने ताबीर इस तरह की इस्तेमाल की, मफ़हूम शर्त हुज्जत है या हुज्जत नहीं, मफ़हूम हसर हुज्जत है या हुज्जत नहीं, मफ़हूम वस हुज्जत है या हुज्जत नहीं। यानी हुज्जत से क्या मुराद ले रहे हैं? मफ़हूम रखता है या मफ़हूम नहीं रखता। फरमाते हैं कि अगरचे बाज बुजुर्गान की ताबीरात से वहम पैदा होता है, कमा यक़ूलून, मसलन जैसे कि मिसाल के तौर पे कहते हैं मफ़हूम शर्त हुज्जतुन अमला, मफ़हूम शर्त हुज्जत है या हुज्जत नहीं है। वलकिन गर्ज़ुहुम मा ज़करना, अलबत्ता उनकी गर्ज यहाँ हुज्जियत नहीं है बल्कि खुद वजूद है कि आया मफ़हूम शर्त वजूद रखता है या वजूद नहीं रखता, उनकी ये मुराद है, हुज्जियत उनकी मुराद नहीं होगी। इसी तरह फरमाते हैं कमा अन्नहु ला निज़ा, फरमाते इसी तरह हमारा इख्तिलाफ नहीं, हमारा कोई झगड़ा नहीं है फी दलालते बाज़िल जुमले अला मफ़हूमिल्लाह, के बाज़ जुमले जो कि मफ़हूम रखते हैं आया उनका मफ़हूम साबित हो गया, मफ़हूम साबित नहीं होगा। किस सूरत में? इज़ा कानत लहू करीनतुन खासतुन अला ज़ालिका मफ़हूम, जब उस मफ़हूम को समझाने के लिए, बयान करने के लिए वहां पे कोई खास करीना मौजूद हो, उस सूरत में फरमाते हैं हमारी बहस नहीं कि आया ये मफ़हूम रखेगा या मफ़हूम नहीं रखेगा। क्यों भाई? जब वहां पे करीना खास आ गया, करीना खास किस बात को बयान करेगा कि इसका मफ़हूम है। जब मफ़हूम साबित हो गया, अब यहां पे बहस नहीं करेंगे कि आया इसका मफ़हूम है या मफ़हूम नहीं है, इस तरह ये बहस भी नहीं करेंगे आया हुज्जत है या हुज्जत नहीं है। फ़इन्न हाज़ा लैसा मौज़िउ कलाम, फरमाते इस तरह का कलाम जो है उसूलियों के हाँ वाक़ई नहीं हुआ और वो इस तरह की बात से करते भी नहीं है। बल मौज़ूउल कलाम व महल्लुन निज़ा, बल्कि वो किस चीज के बारे में बात करते हैं? फरमाते हैं उनका जो कलाम का मौजू है और जब महल इख्तिलाफ है वो क्या है? फी दलालते नौए तिलकल जुमलते का नौइल जुमलते शर्तियते अलल मफ़हूम, के आया ये जो जुमला इस तरह का हमारे सामने आ रहा है, जुमला शर्तिया है, जुमला वस्फिया वगैरह है, मिसाल देने का नौइल जुमलते शर्तिया, जैसा कि जुमला शर्तिया है, आया ये वाला जुमला शर्तिया दलालत रखता है अलल मफ़हूम, मफ़हूम पे दलालत रखता है या दलालत नहीं रखता? किस सूरत में? मा तजर्रुदहा अनिल कराइन खासा, जब ये कराइन खासा से खारिज, हमारी असल बहस करीना जब आ गया वो तो हमारी बहस क्या हो जाएगा? खारिज हो जाएगा, हमारी बहस को उसका ताल्लुक नहीं है। हमारी बहस इस मकाम पे है कि अगर हमारे सामने कोई जुमला आ जाए, मिसाल के तौर पे जुमला शर्तिया है, अगर वो कराइन से खाली हो तो आया वो मफ़हूम रखता है या मफ़हूम नहीं रखता। खुलासा क्या हुआ आज के दर्स का? जुमलात और मुरक्कबात तामा की दो किस्में हैं। पहली किस्म क्या है कि उसका मफ़हूम ना हो और दूसरी किस्म यह है कि उसका मफ़हूम होना चाहिए। फरमाते वो जुमले जो मफ़हूम रखते हैं उनके हमारे सामने दो तरह के ज़हूर हैं, या उसका ज़हूर मंतूकी या मुताबिकी है, यानी एक ही चीज के दो नाम है, दलालत मुताबिकी कह ले या दलालत मंतूकी कह ले, या उसका दूसरा जो ज़हूर है मफ़हूमी या ज़हूर इल्तिज़ामी, ज़हूर मफ़हूमी कह ले या इल्तिज़ामी कह ले, दोनों एक चीज के ही नाम है। फरमाते हैं कि जो मफ़हूम रखते हैं इनके ज़हूर हमारे सामने दो तरह के आते हैं। एतराज हम पे यह हुआ कि जब मफाहिम हुज्जत है तो उनकी हुज्जियत से मुतल्लिक बहस ही क्यों की जाती है? क्यों? हमने जब कह दिया कि इस जुमले का मफहूम आ गया तो यह मुतकल्लिम के लिए सामे पर और सामे के लिए मुतकल्लिम पर हुज्जत रखता है। फरमाते हैं जब हुज्जियत साबित है तो इसकी हुज्जियत के मुतालिक फिर बहस की ही क्यों जाती है? पहला सवाल। दूसरा सवाल फिर ये उठा कि बिलफर्ज अगर हुज्जियत से बहस करना मकसद हो तो इसको मुबाहिसे अल्फाज में क्यों शामिल किया गया? इसको तो मुबाहिसे हुज्जत में होना चाहिए। मुसन्निफ ने दोनों सवालों का एक साथ जवाब दिया। फरमाते हैं कि मफाहिम हुज्जत से उनकी मुराद है खुद
मफहूमियत की बहस है कि आया जुमला मफहूम रखता है मफहूम नहीं रखता, फरमाते असल उनकी मफहूमियत की बहस है, उनकी हुज्जियत की बहस नहीं है। अगर मफहूम किसी तरह से साबित हो जाए तो फरमाते उसकी हुज्जियत में असलन बहस ही नहीं होगी। बहस कहां पे होगी? बहस होगी मफहूमियत में कि मफहूम है या मफहूम नहीं। जब मफहूम हमारे लिए साबित हो जाएगा, फरमाते हम भी यही कहते हैं कि मफहूम की हुज्जियत में किसी किस्म का निज़ा और झगड़ा नहीं है। जब मफहूम साबित हो जाएगा वो सब के लिए बराबर तौर पे हुज्जत करार पा जाएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।